اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امرا عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا کیا معنی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ پہاڑ کی قسم کھائیں؟ یہ یا صرف ایک لفظ ہے یا اس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج ہم اسی نقطے پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں کس پہاڑ کی قسم کھائی اور پھر پہاڑ کی قسم کھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ سورہ طور قرآن پاک کی 52 نمبر صورت ہے، جس میں 49 آیتیں ہیں، یہ 27ویں پارے میں ہے اور یہ مکی صورت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس وقت قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید اعتراضات اور الزامات لگا رکھے تھے۔ اس سورت میں قریش کے سرداروں کی ہٹ درمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلانے کا ذکر کیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن، شاعر اور مجنون قرار دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے تمام الزامات کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سرداران قریش اور ان تمام لوگوں کو تسلی سے جواب دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ قیامت تو برپا ہونے والی ہی ہے، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ کا انعام اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے پیغام کی ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ سورہ طور میں 7 رکوع ہیں اور ہر ایک رکوع منفرد پیغام لیے ہوئے ہے۔ پہلے رکوع میں آخرت کے موضوع پہ بات کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے ورق میں، اور اس گھر کی قسم جو آباد ہے، اور بلند چھت کی، اور اس سمندر کی جو جوش مارتا ہے، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس دن آسمان زور سے ہلے گا، پہاڑ چلیں گے حرکت میں، تب ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع آخرت کی حقیقت کو بہت تفصیلاً بیان کرتا ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے پہاڑ کی، ہوا کی، اور پھر تمام واقعات بیان کیے ہیں کہ یہ کس طرح سے واقع ہوگی۔ قیامت کے دن کا عذاب ضرور واقع ہوگا کہ جب قیامت آنے لگے گی تو پھر اس کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوگا، کہ اس دن کو سچ جان کر اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارا کریں، کہ وہ پھر اللہ کے انعام کے حقدار ٹھہریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کا رد کریں، مذاق اڑائیں اور اس زندگی کو ضائع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت کا دن آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا واقعہ بنایا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس دن کی شدت کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ دوسرے رکوع میں جو کہ سرداران قریش کے ہٹ درم اور ضدی رویے کو رد کر رہا ہے، جو سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے بنیاد اور فضول طرح کے من گھڑت الزام لگائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، کبھی ان کو شاعر کہتے تھے تو کبھی ان کو کاہن کہتے تھے اور کبھی مجنون کہا کرتے تھے۔ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، ان کی بات پر کوئی کان نہ دھرے، ان کی بات کو کوئی غور سے نہ سنے۔ تو ان سارے الزامات کی رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قریش کے اس رویے کو ان کی جہالت اور تکبر کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو تمہاری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں اپنی خود ساختہ حقیقت کا خوف ہے، اور ان کی حقیقت، اور وہ اس حقیقت سے خوف زدہ ہیں۔
مطلب ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی عظیم مقصد کو پھیلانے کی راہ میں ہمیشہ مخالفت آئے گی، اور مخالفت کے باوجود ہمیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ کے پیغام کو جہاں تک ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے پھیلانا ہے، پہنچانا ہے۔ تیسرا رکوع بھی قریش کی ہر درم رویے کی تبصرہ کرتا ہے کہ قریش کو معجزات دکھانا بے سود ہوگا، کیونکہ ان کے اندر ضد ہے اور ہر دھرمی ہے۔ اس رویے کی وجہ سے وہ کسی معجزے کو بھی قبول نہیں کریں گے، کہ مطلب ان کو معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تو معجزات کو رد کرتے ہیں، اور ان کے اندر حقیقت میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کی عقل اور دل بند ہیں، اور کوئی بھی معجزہ ان کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر معجزات دکھا دیے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر اور انکار کی بیماری ہے۔ ایمان دل کی صفائی اور نیت کی حقیقت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر دل میں جھوٹے عقائد اور تکبر ہوں تو معجزات بھی اس تکبر کو گرا کر اس دل میں ایمان کی روشنی کو نہیں جلا سکتے اور ایمان کا سبب نہیں بن سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔